دوستو، جو لوگ ناپاکی کی حالت میں تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں، آج وہ لوگ توجہ سے سن لیں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ دوستو، آپ کا یہ عمل آپ کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا خدا نخواستہ آپ نادانی میں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی برسوں کی عبادتوں کو مٹی میں ملا رہی ہو؟ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو ادھوری چھوڑی تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور ایسی بھیانک غلطی ہو سکتی ہے جس کا پچھتاوا شاید آپ کو تا قیامت رہے، کیونکہ آج میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو اس خوفناک حقیقت سے آگاہ کرے گا جو ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے۔ دوستو، پہلا سوال ایک بہن نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی، گھر کے کام کاج کے دوران یا مخصوص ایام یعنی ناپاکی میں میری زبان پر خود بخود درود پاک جاری ہو جاتا ہے، تو کیا مجھے اسے فوراً روک دینا چاہیے؟ کیا میں گناہ گار تو نہیں ہو رہی؟ دوسرا سوال ایک نوجوان بھائی کا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، میں درود پاک کا ایک وظیفہ کر رہا ہوں، لیکن غسل واجب ہونے کی صورت میں کیا میرا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا میں اس ناپاکی کی حالت میں ورد جاری رکھ سکتا ہوں؟ تیسرا سوال ایک بزرگ نے پوچھا ہے کہ بیٹا، ہم بوڑھے لوگ ہیں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بار بار وضو یا غسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں درود شریف پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرے بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی آیات، مستند احادیث اور فقہ کے معتبر حوالوں کے ساتھ یہ جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم نادانستہ طور پر کوئی غلطی کر رہے ہیں یا اللہ کی رحمت ہمیں اس حال میں بھی تھامے ہوئے ہے؟ دوستو، اب ہم آتے ہیں اپنے سفر کے سب سے پہلے اور اہم مرحلے کی طرف، جس کے بارے میں جاننا آپ کی زندگی کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں زبان سے درود پاک نکالنا گناہ ہے یا بے ادبی؟ دیکھیں دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ او، تم تو ناپاک ہو، تم تو گناہگار ہو، تمہارے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، تم کیسے اس پاک ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہو؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 90% لوگ مار کھا جاتے ہیں اور ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، توجہ سے سن لیں، اللہ پاک نے دین میں ہمارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب ہر حال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ باوضو ہوں یا نہ ہوں، چاہے آپ پاک ہوں یا غسل کی حاجت ہو، اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک پڑھنا کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ دوستو، اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی پیاسا ہو اور وہ گندا ہو تو کیا وہ پانی نہیں پیے گا؟ بالکل پیے گا۔ درود پاک تو ہماری روح کی پیاس ہے۔ اگر ہم ناپاکی کے ڈر سے درود چھوڑ دیں گے تو ہماری روح مرجھا جائے گی۔ فقہ کی معتبر کتاب فتاوی عالمگیری میں صاف لکھا ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اسے بے ادبی سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ آپ کا دل تو پاک ہے، آپ کی نیت تو صاف ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک اور خطرناک موڑ آتا ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور درود پاک میں وہ فرق کیا ہے جو لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ناپاکی میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، شاید ویسے ہی درود بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اگر میں اسے پہاڑ پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اسے ناپاکی میں چھونا تو دور کی بات، زبانی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی سوائے ان آیات کے جو دعا کے طور پر پڑھی جائیں۔ لیکن درود پاک، سبحان اللہ دوستو، درود پاک تو وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا۔ درود پاک تلاوت نہیں ہے، درود پاک تو ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد اور سلام سننے کے لیے یہ شرط نہیں رکھتا کہ وہ ہر وقت غسل میں ہو۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو یاد رکھیں، آپ قرآن کی تلاوت سے تو محروم ہو گئے، لیکن اللہ نے درود کا دروازہ کھلا رکھا ہے
تاکہ آپ کا رابطہ اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا تو آپ نے وہ واحد رسی بھی کاٹ دی جو آپ کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا سکتی تھی۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا درود عرش الہی تک پہنچتا بھی ہے یا اسے راستے میں ہی روک کر واپس کر دیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انسان غسل کی حاجت میں ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، تو پھر اس کا درود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کون لے کر جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کبھی بھی حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کا جسمانی طور پر ناپاک ہونا ایک عارضی حالت ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ کبھی میلا نہیں ہوتا۔ رہی بات فرشتوں کی، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ پوری زمین پر گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے وہ اسے فوراً ایک نورانی لفافے میں لپیٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والے نے کپڑے کون سے پہنے ہیں یا وہ کس حالت میں ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ درود کتنا ہے اور محبت کتنی ہے۔ دوستو، ذرا سوچیں، اگر درود پاک ناپاکی کی حالت میں قبول نہ ہوتا تو اللہ پاک اس ذکر کو تلاوت قرآن کی طرح ناپاکی میں منع فرما دیتا، لیکن اللہ نے اسے ہر حال میں جاری رکھنے کی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے گناہگار اور پریشان حال بندوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ناپاکی میں جب آپ شرمندگی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو وہ شرمندگی آپ کے درود کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے ڈر کی طرف جو آپ کے وظائف سے جڑا ہے۔ اگر آپ کسی خاص درود پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ناپاکی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آپ کی وہ محنت ضائع ہو جائے گی جو آپ نے پچھلے کئی دنوں سے کی تھی؟ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا سب سے بڑا جادو چلاتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تم ناپاک ہو گئے، اب اگر تسبیح اٹھائی تو بے ادبی ہوگی، اب اگر پڑھا تو گناہ ہوگا، بہتر ہے کہ اب چھوڑ دو۔ دوستو، خبردار، یہ شیطان کا ادب نہیں، یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ وہ آپ کا وظیفہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ اللہ کے دین میں اتنی آسانی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تسبیح اور ذکر کے لیے باوضو ہونا یا غسل میں ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک ہو کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ مجبوری یا ناپاکی میں بھی اپنا ورد جاری رکھتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جاری رہتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں کو کپڑے سے پکڑ کر یا بغیر تسبیح کے بھی اپنا عدد پورا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود پاک کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کیا کوئی بیمار کھانا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ نہایا ہوا نہیں ہے؟ نہیں۔ اسی طرح آپ کی روح کو اس درود کی ضرورت ناپاکی میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ گندگی کا احساس ختم ہو اور آپ کو دوبارہ پاکیزگی کی طرف جانے کی ہمت ملے۔ جس طرح سورج کی روشنی کسی ناپاک جگہ پر پڑے تو سورج گندا نہیں ہوتا، اسی طرح درود پاک کا نور جب ایک ناپاک انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ درود میلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس انسان کو اندر سے دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے وظائف کو کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو شیطان کی اس خفیہ چال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک کی تسبیح اٹھاتے ہیں یا ناپاکی میں ذکر کا ارادہ کرتے ہیں تو اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تم تو ابھی ناپاک ہو، تمہارا درود تو قبول ہی نہیں ہوگا؟ دوستو، یاد رکھیں، یہ آپ کا ضمیر نہیں بول رہا، یہ شیطان آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بندہ ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے رب سے نہ جڑ جائے۔
وہ جانتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی ڈھال ہے جسے وہ کبھی توڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اس ڈھال سے ہی دور کر دیتا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر آپ کے ہاتھ کیچڑ میں بھرے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ابھی بہت گندا ہوں، میں صابن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ صابن بہت پاک چیز ہے؟ نہیں نا، بلکہ آپ فوراً صابن کی طرف بھاگیں گے تاکہ وہ گندگی صاف ہو سکے۔ بالکل اسی طرح ناپاکی وہ کیچڑ ہے اور درود پاک وہ صابن ہے۔ شیطان آپ کو صابن سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ گندے ہی رہیں۔ اس کے اس جھوٹے ادب کے چکر میں کبھی نہ آئیں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر گندگی کو ختم کرنے والا ہے۔ دوستو اب ایک اور اہم بات جو آپ کو باقی اس ویڈیو سے جوڑے رکھے گی وہ ہے ناپاکی میں درود پاک پڑھنے کی خفیہ برکت۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ پاکیزگی میں درود پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جب وہ ناپاکی، بیماری یا کسی مجبوری کی حالت میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں آنسو لے کر درود پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر عام حالات سے زیادہ جوش مارتی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ صرف درود نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ آپ اپنی انا اور شیطان کی چال کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرا جسم بھلے ہی اس وقت غسل کا محتاج ہے، لیکن میرا دل تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص ناپاکی میں بھی اپنا وظیفہ جاری رکھتا ہے، اللہ اسے استقامت کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کا رابطہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ذکر الہی سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ برکت ہے جو آپ کو عام حالات میں شاید نہ ملے۔ اس لیے اگر آپ کا وظیفہ 100 بار ہے یا 1000 بار، اسے ادھورا مت چھوڑیں۔ آپ کی وہ تسبیح جو آپ نے ناپاکی میں تڑپ کر پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہی آپ کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے اپنے دل کے کان کھول کر اور دل کی تختی پر لکھ کر سن لیں۔ اب تک ہم نے یہ تو جان لیا کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور وہ ناپاکی میں بھی ہمارا درود قبول فرماتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں اور ایسی حالتیں بھی ہیں جہاں درود پاک پڑھنا آپ کو ثواب کی بجائے سخت گناہ کا مستحق بنا دیتا ہے؟ جی ہاں دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ تجسس میں مارے جاتے ہیں کہ بھلا درود پڑھنے سے بھی کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، اگر آپ ادب کے دائرے کو پار کر دیں۔ پہلے اس سوال پر آتے ہیں جس نے آج کل کے دور میں ہر مسلمان کو الجھایا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ موبائل پر درود پاک دیکھ کر پڑھنا یا اس کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ آج ہمارا موبائل ہی ہمارا مدرسہ ہے اور ہمارا موبائل ہی ہماری لائبریری۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں غسل کی ضرورت ہے اور ہم نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو کیا اسکرین پر درود پاک کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں دوستو، موبائل کی اسکرین پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ روشنی یعنی پکسلز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی انگلی ان مبارک الفاظ کو براہ راست نہ چھوئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی یا اللہ کا نام لکھا ہو، یعنی کہ اسکرین کو سائیڈ سے پکڑیں یا سکرول کرتے وقت احتیاط کریں۔ رہی بات سننے کی، تو ناپاکی کی حالت میں درود پاک سننا آپ کی روح کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، جسم بوجھل ہے، تو درود پاک کی خوبصورت آواز لگا کر اسے سنیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل پاک ہوگا بلکہ آپ کو اس ناپاکی کی حالت سے نکلنے کی ہمت اور طاقت بھی ملے گی۔ اب آتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور اہم سوال کی طرف، جس کا جواب آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ وہ کون سی خاص حالتیں ہیں جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے؟ دوستو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو اپنی محبت پر ادب کو فوقیت دینی ہوگی۔ پہلی حالت، جب آپ غسل خانے یعنی ٹوائلٹ میں ہوں اور قضائے حاجت کی حالت میں ہوں، اس وقت زبان سے درود پاک کا ایک لفظ نکالنا بھی سخت بے ادبی اور منع ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا ذکر پاک ہے اور اسے ناپاک جگہوں پر زبان سے ادا کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ وہاں آپ کا چپ رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری حالت، جب آپ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک سن رہے ہوں یا کوئی دینی درس سن رہے ہوں، اس وقت درود پاک پڑھنا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی تسبیح میں لگے رہے تو آپ اللہ کے کلام کی توہین کر رہے ہوں گے۔ تیسری حالت وہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو شرعی طور پر ناپسندیدہ یا گناہ کا کام ہو تو اس دوران یا اس جگہ پر درود پاک پڑھنا نعوذ باللہ مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو گناہ کے کاموں کے ساتھ مت جوڑیں۔ میرے بھائیوں، محبت اپنی جگہ، لیکن ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر آپ نے ان جگہوں پر درود پڑھا جہاں منع کیا گیا ہے تو آپ فائدے کی بجائے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ شیطان آپ کو اکسائے گا کہ پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہاں خاموش رہنا ہی اصل درود پاک ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس آخری مرحلے میں ہیں جہاں آپ کے دل کے تمام بوجھ اتر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی میں درود پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے یا یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ بھائی جب میں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر درود پڑھتا ہوں تو مجھے ایک الگ نور محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں ناپاکی میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میری روح اندھیرے میں ہے، شاید میری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں، آپ کی روحانی طاقت درود پاک پڑھنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی کی حالت میں جب آپ ٹوٹے ہوئے دل اور شرمندگی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانیت کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی وہ پکار بہت پسند ہے جو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری آواز آسمانوں تک جائے۔ شیطان آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درود پاک وہ نورانی سیلاب ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر آپ ناپاکی میں درود چھوڑ دیں گے تو آپ اس روشنی سے دور ہو جائیں گے جو آپ کو پاکیزگی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ آپ کی روحانی طاقت آپ کے درود میں چھپی ہے، آپ کے جسم کی حالت میں نہیں۔ دوستو، آج کی اس طویل گفتگو کا نچوڑ اور وہ 12 باتیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ناپاکی صرف جسم کے اوپر آتی ہے، آپ کے ایمان اور آپ کے دل کی نیت کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری بات، درود پاک تلاوت نہیں بلکہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے غسل کی شرط نہیں رکھی۔ تیسری بات، قرآن کو چھونا اور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن درود کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے۔ چوتھی بات، فرشتے آپ کا درود ہر حال میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی ظاہری حالت کے محتاج نہیں ہے۔ پانچویں بات، شیطان ادب کا بہانہ بنا کر آپ کا ذکر چھڑوانا چاہتا ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آئیں۔ چھٹی بات، آپ کا وظیفہ ناپاکی میں نہیں ٹوٹتا، اسے جاری رکھیں تاکہ برکت کا سلسلہ قائم رہے۔ ساتویں بات، موبائل پر درود دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، بس براہ راست اسکرین پر لکھے الفاظ کو نہ چھوئیں۔ آٹھویں بات، غسل خانے یعنی ٹوائلٹ میں زبان سے ذکر کرنا سخت منع ہے، وہاں صرف دل میں یاد رکھیں۔ نویں بات، درود پاک روح کا صابن ہے، گندگی میں صابن کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 10ویں بات، اللہ آپ کی گنتی سے زیادہ آپ کے دل کی تڑپ اور آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ 11ویں بات، ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت ہے کہ ہم کسی حال میں آپ کو نہیں بھولے۔ 12ویں بات، آپ کی روحانیت درود سے زندہ ہے، اسے کسی بھی وسوسے کی نظر کر کے مردہ نہ ہونے دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا سانس کس حال میں آئے۔ اپنی زبان کو اس پاک ذکر سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے ذہن سے کوئی ایک بوجھ بھی اترا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر حال میں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور کا ڈر بھی ختم کر سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔